تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بہرحال گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو میرا بھائی یہ ہے، یزید کے بارے میں بہت ہی مختلف روایات، بعض روایات یہ بھی ہیں کہ اس نے سیدنا حسین کے سر مبارک کی توہین کی، اور بعض روایات یہ ہے کہ جب حضرت حسین کا سر لایا گیا اور اہل بیت کی ازواج مطہرات تشریف لائیں تو یزید نے رونا شروع کیا اور کہا کہ اس ظالم ابن زیاد کو پکڑو، میں نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، میں نے کہا تھا ان کو بیعت کے لیے مجبور کر دیا جائے، اور جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے جانے دو، پھر تم کون تھے ظالم اس کو مارنے والے؟ تو بعض یزید کی صفائی بھی دیتے ہیں۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ یزید بالکل آوارہ ہو گیا تھا، شرابی ہو گیا تھا، کبابی ہو گیا تھا، لیکن بعض کہتے ہیں یہ روایات بھی غلط ہیں۔ اس لیے عقائد کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم سکوت کریں، ہم چپ رہیں، ہم سے تو قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یزید کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیوں حضرت حسین بھی تو سخی ہیں نا، انہوں نے اگر معاف کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر حضرت حسین اپنے قاتل کو معاف کرتے، اگر حضرت حسین اپنے دشمن کو معاف کرتے، جو رشتہ داری تو ہے نا جی، حضرت حسین ابن علی ہے اور یزید ابن معاویہ، معاویہ ابن ابی سفیان ہے، شمر ذوالجوشن جو ہے اس کی بہن حضرت علی کی بیوی ہے ام البنین، جس سے 4 بیٹے ہیں، تو رشتہ داری ہے ان میں، تو وہ بڑے لوگ ہیں، اللہ عالم ان نے معافی کر دیا ہو۔ اسی لیے حضرت امام مالک کو جب کوڑے مارے گئے تو ان کے بعد جب بادشاہ کا بیٹا تخت پہ آیا تو اس نے کہا امام مالک مہربانی کریں، میرے باپ نے زیادتی کی تھی، آپ اتنے کوڑے میری پشت میں مار لیں لیکن میرے باپ کو معاف کر دیں، اب وہ جہنم میں نہ جلے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، مجھے تو جب کوڑے مارے گئے میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو یہ آل رسول ہے، چلو میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اگر حضرت حسین معاف کر دیں ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والکافر والفاجر کایزیدا، کہ ان پہ لعنت نہ کرو، خاموش رہو، اللہ جانے، اللہ کا معاملہ جانے۔ اگر واقعی وہ مجرم ہے تو سزا بھگتے گا۔ حضرت حسین اور آل رسول کا قتل کو مذاق ہے، کو معمولی سی بات ہے، لیکن اگر وہ مجرم نہ ہو اور ہم مجرم بنا کے لعنتیں کرتے ہیں پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اب یہ تو معاملہ اللہ کیوں، اس کی وجہ ہے نا جی، ایسی حالات ہیں۔ آج دیکھو، اب 1400 سال گزر گئے، آج بھی دلدل شریف ہوتا ہے، گھوڑا نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ نہیں، اب سارے ہر دنیا، یعنی جب ماتم ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، گھوڑا شریف بھی ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے یہ تو ثابت کرو حضرت حسین گھوڑے پہ گئے تھے کہ اونٹ پہ گئے تھے؟ آپ کا سفر گھوڑوں پہ تھا کہ اونٹوں پہ تھا؟ پھر اونٹ لے آیا کرو نا، گھوڑا کہاں سے لے آتے ہو؟ اب یہ ایسے معاملات ہیں، کہاں جائیں؟ اس لیے زبان بند رکھیں تو بہتر۔ اب یہ ہے، کہتے ہیں جی آپ پہ پانی بند ہوا، پہلے فیصلہ کرو کہ حضرت حسین کس دن روانہ ہوئے ہیں۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جس دن حضرت حسین کربلا پہنچے اسی دن شہید ہو گئے، تو 3 دن کا پانی کیسے بند ہو گیا؟ اب یہ تو ہے نا جی کہ بڑھا دیا ہے زیب داستاں کے لیے، یعنی ہمارے ذاکر وہ تو ایسے ہیں کہ حضرت حسین پہ جب تلوار چل رہی تھی نا، یہ ظالم گر رہے تھے کہ جی تلوار ایک دفعہ کھینچی، پھر دوسری دفعہ کھینچی، پھر تیسری دفعہ ایسا بدبخت کون تھا جو دیکھ رہا تھا؟ یہ تو محض یہ ہوتا ہے نا جی، قوم کو رلانا ہو۔ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک ذاکر پٹھانوں کے علاقے میں مرثیہ پڑھ رہا تھا، محرم پڑھ رہا تھا۔ پٹھان سخت قوم ہوتی، وہ روئے نہیں پٹھان۔ اب ذاکروں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میری مرثیے سے کوئی لوگ روئے نا تو مجھے پیسے نہیں ملیں گے، روئیں گے تو کوئی مجھے پیسے دے گا۔
تو آخر اس کو سوچ آئی، اس نے کہا کہ حضرات کیا پوچھتے ہو، حضرت حسین کے خاندان پہ ایسا ظلم ہوا، حضرت کی 4 دن کے لیے نسوار بھی بند ہو گئی۔ اب پٹھان نے ہاں کہ اچھا خدا خوش اگر اب نسوار بھی بند کر دیا، حسین کا نسوار نہیں ملا، بند رونا شروع ہو گئے۔ اب ایمان سے کہو حضرت حسین نسوار کر دیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے۔ مظفر شمسی ایک ہوتے تھے شیعہ کا بہت بڑا لیڈر تھا، بہت بڑا لیڈر تھا، خود اس نے حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، وہ ختم نبوت میں ہمارے ساتھ تھا، شیعہ ہونا الگ بات ہے لیکن ختم نبوت کے مسئلے پہ ہمارے ساتھ تھا وہ، اور اس نے بڑی قربانیاں دی، بڑی جیلیں کاٹی ہیں اس نے۔ شاہ جی کو کہنے لگا جی ایک دفعہ محرم کا جلسہ تھا اور مجھ سے پہلے جتنے مولوی آئے والے آئے ان نے سارا قصہ ابتدا سے لے کر حضرت حسین کو شہید کر دیا، کوئی واقعہ ہی نہیں بچا۔ میں نے کہا اب میں کیا کروں، میری تقریر تھی بعد میں، تو انہوں نے حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، مسلم ابن عقیل، فرزندان مسلم ابن عقیل اور حضرت سارا واقعہ ان مولوی بیان کر گئے، میرے لیے کیا رہ گیا؟ شاہ جی نے کہا پھر تم نے کہتے جی پھر میں لاشیں لے کے چل پڑا۔ میں نے کہا اور تو کوئی بچا نہیں، اب حضرت حسین کی لاش لے کے چلو۔ پھر میں لاشیں لے کے چل پڑا، قوم خوب روئی اور میری تقریر بن گئی۔ یہ باتیں جو ہیں نا میرا بھائی دعا کرو، اصل مسائل یہ ہے صحابہ کا اختلاف ہوا، بی بی عائشہ کا حضرت علی کا خاموش ہے، حضرت علی حضرت معاویہ کا جھگڑا ہوا خاموش ہے، حضرت حسین اور یزید کا جھگڑا ہوا خاموش رہے، چونکہ یہ معاملے وہ دیکھیں نا یزید صحابی نہیں ہے لیکن تابی تو ہے نا، بھائی صحابی کا بیٹا ہے نا، حضرت معاویہ کا بیٹا ہے نا، تو خیر القرون کا آدمی ہے وہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، حضرت نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، اس کے بعد میرے صحابہ، اس کے بعد تابعین کا ہے۔ تو آج ہم 1400 سال کے بعد محض تاریخ کی باتوں پہ اس لیے سب سے بہتر فیصلہ کیا علماء نے کہ چپ رہو۔